وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، دونوں جائز ہیں بشرطے کہ ایک تو ٹیمپریری ہو، دوسرا یہ کہ اس سے کوئی حیات تبدیل ایسی نہ ہوتی ہو کہ جس سے انسان کی شکل بگڑ جائے یا مسخ سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو کسی غیر قوم کی شباہت کی نیت سے کیا جا رہا ہو تب بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو عموماً برے لوگوں کا، فساق و فجار کا طریقہ ہے، ایسے رنگ لگانا یا ایسے کلر کرنا۔ اور دھوکے کی نیت نہ ہو، کسی سے عمر چھپانا یا اور اپنے بارے میں دھوکہ دینا لوگوں کو۔ ان میں سے اگر کوئی نیت نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہ نامحرم کے سامنے اس کا استعمال اور ڈسپلے نہ کیا جائے تاکہ کسی کے دل میں اس کے لیے برے خیالات نہ آئے۔ پردے کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے، خواتین کے درمیان ایسا کرنے کی گنجائش ہوگی۔ تو یہ تو ہے اصل مسئلہ، لیکن آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے جو صلح کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر روز نماز میں 17 مرتبہ فرض نمازوں میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھائیے جس پر آپ کے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے ہیں، اور انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جو طریقہ ہے ہمیں اس سیدھے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی کیجیے، لیکن انعام یافتہ لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ یہ سب دکھاوے کی شکل ہے، ریاکاری ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھانا دوسرے کو۔ اپنے شوہر کے لیے بھنگن بنے رہے، گھر والوں کے لیے بالکل ماسی والا حلیہ اختیار کریں، اور جب موقع ہو باہر دوسروں کے سامنے جانے کا، دوسری خواتین کو دکھانے کا، تو وہاں بن ٹھن کے آدمی جائے۔ یہ تو بہت ہی بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو لوگوں کی واہ واہ کے لیے سنوارے۔ جہاں اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، وہاں وہ بالکل میلی کچیلی رہے۔ اور وہاں گئی ہیں تو اب اس میں بھی کیا کہ دوسروں نے تعریف کی کہ نہیں کی، اس کا بھی انتظار رہتا ہے ہر لمحے۔ اپنی اداؤں سے یہ دکھانا کہ بال ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، حلیہ ذرا صحیح ہے کہ نہیں، ذرا قمیض صحیح کرتے ہوئے پتہ چلے، ذرا بار بار بالوں کو بھی اشارے سے ہاتھ لگا کے ذرا ایسے کرنا جیسے کہ بال آنکھوں میں آ رہا ہے، تو کچھ ایسا شو کیا جائے تاکہ توجہ اس طرف جائے، میں نے بالوں میں کچھ کیا ہے بھائی، ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے۔ اور کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، کوئی تعریف نہیں کر رہا، تو دل میں عجیب سی کیفیت ہے کہ اچھا، میں اس کا مطلب ہے جتنا سمجھ رہی تھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تعریف شوہر کو سے بھی کروا رہی ہیں، باہر والوں سے بھی کروا رہی ہیں، اس امید پہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے، کتنے لائکس ہوئے، پھر سیلفی بنا بنا کے ڈال رہے ہیں، اور اس احساس میں کہ دنیا میں سب سے اچھی شاید وہی لگ رہی ہے۔ کوئی اور اپنے سے بہتر نظر آئی تو اس کو دیکھ کے اندر سے بھن گئی، بالکل جل کے کوئلہ ہو گئی، دل بالکل ختم ہو گیا، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، پینے کا دل نہیں چاہ رہا، شادی پوری برباد ہوئی، جس دعوت میں گئی تھی وہ سڑ گئی بالکل ہی، اس لیے کہ سارا کام ہی آرٹیفیشل دھوکے پر مبنی تھا۔ یہ ہم نے غیروں کی نقالی شروع کر دی ہے، دوسروں کا طریقہ اختیار کیا ہے، اسی لیے ہم اسی چکر میں رہتے ہیں ہر دفعہ کہ ہر مشکل، ہر شادی کے اندر ہماری ایسی مشکل پڑی ہوتی ہے کہ کیا پہنے۔ اب عید ہے تو کیا پہنیں گے، پہلے دن یہ پہن لیا، اب دوسرے دن کیا کریں گے، شادی کے ولیمے والے دن کیا پہنا جائے گا، اگر اس دن نہیں تو اس کا بہانہ کرنا پڑے گا، حد نہ جایا جائے، کسی سے ادھار لینا پڑے گا۔ مشقت میں دنیا کو بھی ڈالتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، شوہر کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اور اس کے باوجود بھی خوش نہیں، گھر آ کے اسی طرح منہ بنے ہوئے لڑ رہے، جھگڑ رہے، کوئی نہ کوئی بدمزگی ہوگی، کیسے برکت ہوگی کہ جو ہم نے پوری اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا داری کو بنا دیا ہے۔ ساری فکر اس میں ہے کہ کسی طرح سے بس ایک آدمی سادہ طریقے سے نارمل انسان کی طرح جائے، اور یہ نئے کپڑوں کا ایک بیماری، اپنے آپ کو دکھانے کی ایک بیماری، اور عورتوں کی بیماری اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شادیوں میں جو لباس پہنتے ہیں، یعنی اتنی اتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی اس طرح جوان بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ آدمی سر پکڑ لے کہ ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ اس حالت میں موت آئے تو کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا۔ جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں، وہاں ہم اپنے ایک جوڑے پر اپنے ایک ایک چند گھنٹے کے لیے اپنے بالوں کو کتنا بنواتے ہیں، میک اپ میں کتنا لگاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اس سب کے نخرے ہیں،
اللہ سب چھین کے فقیر بنا دے، اور زمین پہ پوچھا لگانا اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان کی گالیاں سنیں، ان کی گندی نگاہیں دیکھیں اور برداشت کریں، ان کے بستروں کے نیچے سے جو ہے وہ جھاڑو لگائیں اور پوچھا لگائیں اور ان کے گندے کپڑے دھوئیں، تو سب کو اپنی اوقات یاد آ جائے. تب اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا ناقدری کی تھی، آج اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ عام پڑھے لکھے اور مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا، ہوتا ہے. ابھی سیریا کے جو ریفیوجیز یہاں آ کے رہ رہے ہیں UK میں اور مختلف جگہوں پر، ان کے حالات جا کے دیکھیں. وہ وہاں پر شاہانہ انداز میں رہنے والے لوگ تھے، کئی منسٹرز کے فیملی کے لوگ ہیں، اور یہاں ان کا حال یہ ہے کہ وہ بھیک میں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. شروع میں وہ عزت نفس کی وجہ سے شرماتے تھے، نہیں لیتے تھے کھانے وغیرہ، چیزیں ان کو دی جاتی تو منہ سائڈ میں بیٹھے رہتے تھے. تو پتہ چلا کہ جناب یہ ذرا ایک پوش فیملی کے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اور اب حال یہ ہے کہ جب کئی مہینے گزر گئے ہیں، تب تو سال گزر گئے ہیں، تو فاقوں میں یہ حال ہو چکا ہے کہ مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں اور دوڑتے ہیں اس طریقے سے، ہڈیاں جسم ہو چکی ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، بیمار پڑے ہوئے. تو یہ مشقت اللہ سب کو محفوظ رکھے. لیکن ناقدری جب کی جاتی ہے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو اس طریقے سے اڑایا جاتا ہے، تو اس میں یہ سب وبائیں اور وبال آیا کرتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو آدمی بالکل اوقات میں رکھے. دنیا جہاں کی تعریف اور واہ واہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بلند کر لینا چاہیے کہ آدھی آدھی زندگیاں گزر چکی ہیں، 30 40 سال عمریں لوگوں کی ہو چکی ہیں، اور ارمان ہی نہیں جا رہے ہیں. دماغ میں وہی فطور سوار ہے، وہی خناس سوار ہے کہ میرے 4 بال سفید کیسے ہو گئے، اس کو ذرا قدر کروں. وہی بیتوکی باتیں، وہی دنیا داری کی باتیں. اس طرح کی کوئی بات آپ صحابیات میں پاتی، ان کی زندگیوں میں دیکھتی، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں وہ نظر آئے کہ ایسی دنیا میں لگ گئی ہوں. ایک سادہ سی زندگی، بالکل لمحے بھر کے اندر سکون، جس طریقے کی زندگی چاہیے عافیت کے ساتھ گزار رہے ہیں. جو اللہ نے رکھ دیا، جس حال میں رکھ دیا، اس حال میں خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھاوے سے اور دھوکوں سے اور جھوٹی شان سے، جھوٹے طریقوں سے محفوظ رکھے. سب بالکل حقیر ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. ایک بکری کے مرے ہوئے سڑے ہوئے بچے کی بو جس طرح سے آتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر ریجھے جا رہے ہیں، اس پر اپنی جانیں لگا رہے ہیں، اس پہ فکروں میں لگے ہوئے ہیں. ہائے افسوس مسلمانوں کے حال پر.